عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أقرأني جبريل على حرف فلم أزل أستزيده حتى انتهى إلى 7 أحرف. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد. طیبۃ النشر میں اصولوں کے 30 ابواب ہیں. شاطبیہ میں 29 ابواب تھے، یہاں 30 باب ہیں. ادھر جو باب زیادہ ہوا ہے وہ آخر میں ہے. اجرا کرتے ہوئے جو جمع کے مختلف طریقے ہوتے ہیں، جمع وقفی، جمع ضربی، جمع الجمع وغیرہ، اس کے اوپر مستقل باب ہے. یہاں باب الافراد والجمع کر کے نام ہے باب کا. تو وہ باب اگر آپ ڈال لیں تو پھر 30 باب بن جاتے ہیں. تو ان میں سے ہم نے اب تک 3 ابواب پڑھ دی ہیں: استعاذہ، بسملہ اور ام القرآن، جس میں میم جمع کا بیان جو ہے وہ آپ کے سامنے آیا ہے. اب ادغام کبیر کا باب شروع ہو رہا ہے. اور شاطبیہ میں قرأت سبع میں ہم نے اس بات کو پڑھا کہ ادغام کبیر صرف سوسی کرتے ہیں، جبکہ طیبۃ النشر میں ایک تو ادغام کبیر میں سوسی کے ساتھ دوری بصری شامل ہو گئے ہیں، دونوں ادغام کرتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ دونوں اظہار بھی کرتے ہیں. اور تیسری بات ہے کہ یعقوب بھی ان میں شامل ہو گئے ہیں، وہ ادغام اور اظہار وہ بھی 2 وجہ کرتے ہیں. لیکن باب کے شروع میں صرف یہ ابو عمر بصری کی بات کریں گے، امام ابن جزری رحمۃ اللہ علیہ. اور باب کے آخر میں آئے گا کہ جو کچھ تفسیرات بیان ہوئی ہیں امام ابو عمر بصری کے لیے، امام یعقوب کے لیے بھی یہی بات بیان کی گئی ہے. یہ باب کے آخر میں انشاءاللہ مصرع آ جائے گا. ایک بات یاد رکھنی ہے، باب ذرا شروع کرنے سے پہلے بتا رہا ہوں آپ کو کہ ادغام کے لیے ضروری ہے کہ مدغم اور مدغم فی جو ہے نا، یہ رسمن جو ہیں یہ قریب قریب ہوں. رسمن، تلفظاً جو ہے وہ ان کا قریب ہونا ضروری نہیں ہے. رسمن جب تک جو ہیں دونوں ساتھ ساتھ نہیں ہوں گے تب تک ادغام نہیں ہوگا. چنانچہ انما انا نذیر مبین، انما انا نذیر مبین، اب یہ مثلین ہے نا، انا نذیر مبین، ان کا آپس میں ادغام ہوگا چونکہ رسمن درمیان میں الف لگا ہوا ہے. اب تلفظ میں تو دیکھو نون و نون بالکل ساتھ آئے ہیں، مثلین بنتا ہے، لیکن بات یہ ہے کہ اس میں ادغام نہیں ہوگا. اور انہو ہوا، اس میں ادغام ہو جائے گا، حالانکہ انہو ہوا میں ہا اور ہا مثلین ہے ہی نہیں، ان کے درمیان تو واو آیا ہوا ہے. انہو ہوا تو اس کا ادغام ہو جاتا ہے. تو ادغام کے لیے ضروری ہے کہ وہ مدغم و مدغم فی دونوں خطاً اور رسماً جو ہیں وہ ساتھ ساتھ ہوں. تلفظاً ساتھ ساتھ ہونا ضروری نہیں ہے. یہ بات امام شاطبی نے بیان تو نہیں کی تھی، شارحین نے بیان کی تھی شاطبیہ کے، لیکن ابن جزری رحمۃ اللہ علیہ نے اس بات کو بھی باب کے اشعار میں بیان کر دی ہے. تو آپ ذرا شعر جو ہیں دیکھیں باب الادغام الکبیر کے. ایک فرق اور بھی ذہن میں رکھیے گا ذرا کہ شاطبیہ میں ادغام کبیر کے 2 باب آئے تھے. پہلے ادغام کبیر کے نام سے باب آیا تھا جو اصلاً ادغام کا باب نہیں تھا بلکہ ادغام کبیر مثلین کا باب تھا. پھر اس کے بعد ادغام کبیر متقاربین کا باب آیا تھا، فی کلمہ و فی کلمتین، باب کے عنوان میں تھا. یہاں امام ابن جزری رحمۃ اللہ علیہ نے دونوں بابوں کو ایک ہی عنوان کے تحت بیان کیا، ادغام کبیر. ٹھیک ہے، میں چاہتا ہوں کہ شاطبیہ کے اندر جو باب آپ کو بیان ہوا تھا اس کا ذرا خلاصہ بھی پہلے بیان کر دیں تاکہ کتاب سے پڑھتے ہوئے ہمیں ذرا ذہن میں پہلے خلاصہ بھی ہو. شاطبیہ میں جو ادغام کبیر کے باب کا خلاصہ ہے وہ یہ ہے کہ ادغام کبیر کی 2 قسمیں ہیں، مثلین اور متقاربین. متجانسین متقاربین ایک ہی قسم ہے، متجانسین متقاربین کو ہی کہتے ہیں. امام شاطبی نے بھی متجانسین کو متقاربین کے اندر ہی بیان کیا ہے. تو 2 ہی قسمیں بنائیں فی الحال، چونکہ متقاربین کی آگے 2 قسمیں ہیں، متقاربین قریب اور متقاربین بعید. متقاربین قریب کہتے ہیں جب دونوں حرف ایک مخرج کے اندر ان کا تقارب ہو، جیسے طا ڈالتا، یہ بھی متقارب ہیں لیکن ان کا مخرج ایک شمار کیا جا رہا ہے. اور جب مخرج 2 ہوں، جیسے طا اور سین کا مسئلہ ہے، تو یہ ادغام متقاربین بعید ہیں. اصطلاحات میں اس کو متقاربین کے بجائے متجانسین کہتے ہیں، لیکن ہیں دونوں متقاربین. تو امام شاطبی نے 2 ہی باب بیان کیے ہیں، متقاربین اور مثلین. اچھا، مثلین اور متقاربین دونوں کی 2 قسمیں ہیں، فی کلمہ و فی کلمتین، 4 قسمیں ہو گئیں.
تو ادغام کبیر مثلین فی کلمہ یہ صرف 2 کلموں میں ہوا ہے، مناسککم اور ما سلککم میں، مناسککم اور ما سلککم میں بس. وہ باقی الباب لیس معولا، امام شاطبی نے فرمایا تھا کہ باقی باب میں یہ کوئی قاعدہ نہیں ہے. چنانچہ بشرککم میں ادغام نہیں ہوگا چونکہ 2 کلمے خاص ہیں، ورنہ بشرککم بھی ادغام کبیر مثلین فی کلمہ ہے. تمنا ہے بس یہاں تو ادغام اس کو ذرا چھوڑ ہی دیں چونکہ یہ کلمے دوسری قراتوں میں ادغام کبیر کی مثالیں. اچھا جی، ادغام کبیر مثلین فی کلمتین یہ ہر جگہ پہ ہوتا ہے. اس میں قاعدہ یہ تھا ہر جگہ ہوگا، یعنی جہاں بھی یہ شکل بن گئی کہ 2 حرف مثلین ہوئے 2 کلموں میں ہوئے تو امام سوسی ہر جگہ پہ ادغام کریں گے. اب امام سوسی کے ساتھ امام دوری بھی مل جائیں گے. کہتے تھے صرف 4 معنی نہیں ہونے چاہیے، صرف 4 معنی ادغام نہیں ہونے چاہیے. پہلا معنی یہ تھا کہ مدغم منون نہ ہو، دوسرا معنی کیا تھا کہ مدغم جو ہے تائے مخاطب نہ ہو، تیسرا تھا تائے متکلم نہ ہو، اور چوتھا تھا مشدد نہ ہو. یہ 4 معنی ادغام بیان کیے تھے ادغام کبیر مثلین فی کلمتین کے سلسلے میں امام شاطبی نے. تو یہ کتنی قسمیں پوری ہو گئیں؟ 2. اور امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ باب یہاں پورا ہو گیا تھا امام شاطبی کا ادغام کبیر جو مثلین کے متعلقہ باب تھا. تو جب قواعد آئیں گے تو پھر مستثنیات بھی ہوں گے. تو امام شاطبی نے پھر ادغام کبیر مثلین فی کلمتین سے 5 مستثنیات بیان کیے تھے شاطبیہ میں. پہلا مستثنا تھا یحزن کا کفرہ کا استثناء، فلا یحزن کا کفر، سورہ اعراف میں غالباً آتا ہے. اب کاف کا کاف میں ادغام ہونا چاہیے، قاعدہ تو کہتا ہے ادغام ہو، لیکن امام شاطبی کہتے تھے کہ یہاں ادغام نہیں ہوا، بس منقول نہیں ہے. تو امام ابن جزری بھی فرمائیں گے کہ یحزن کا کفر میں اشرا کبرا میں بھی ادغام کوئی نہیں ہے، اس میں اظہار ہی ہے، حالانکہ قاعدہ پایا جاتا ہے. یہ پہلا مستثنا ہے. دوسرا مستثنا امام شاطبی نے یہ بیان کیا تھا وَعِنْدَهُمُ الْوَجْهَانِ فِي مَوْضِعٍ تَسَمَّى لِأَجْلِ الْحَذْفِ فِيهِ مُعَلَّلًا، کہ امام سوسی کے ناقلین کے ہاں ہر اس جگہ میں 2 وجہ ہیں جہاں جازم داخل ہونے کی وجہ سے حرف مجزوم ہو جائے اور وہ معلل کہلائے. تعلیل شدہ اسی کو کہتے ہیں جس پر جو ہے وہ کوئی جازم داخل ہو اور اس کے اندر تعلیل کر دے، اس کو معلل بھی کہہ سکتے ہیں، اس کو مجزوم بھی کہہ سکتے ہیں. تو ادغام کبیر مثلین فی کلمتین میں اگر مدغم مجزوم ہوا اور جازم کی وجہ سے حرف گرا اور پھر 2 حرف مثلین ہوئے، اس کی پورے قرآن میں 3 مثالیں ہیں. پہلی مثال ہے وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا. یہ کلمہ کیا تھا اصل میں؟ یبتغی غیرہ. یہ آپ خلاصہ اگر چاہیں لکھ بھی سکتے ہیں بھائی، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ یہ باتیں بار بار تو بیان نہیں ہونی. دوسری بات کیا ہے؟ دوسری مثال ہے وَإِن يَكُ كَاذِبًا. یہ اصل میں کیا تھا؟ وَإِن يَكُن كَاذِبًا، ان آ کے نون کو گرا دیا. تیسرا تھا يَخْلُ لَكُمْ وَجْهُ أَبِيكُمْ أَرْسِلْهُ مَعَنَا غَدًا يَرْتَعْ وَيَلْعَبْ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. اور آگے يَخْلُ لَكُمْ وَجْهُ أَبِيكُمْ وَتَكُونُوا مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ. تو یہاں یہ کیا تھا؟ يَخْلُو لَكُمْ، خلا يخلو، تو اس کا واو کہاں گیا؟ گر گیا. اور جازم کیا ہے یہاں بتائیے؟ یہ جواب امر ہے، جواب امر ہے یہ. تو جواب امر بھی تو مجزوم ہوتا ہے نا، جواب امر مجزوم ہوتا ہے نا. یہ 3 مثالیں ہیں پورے قرآن میں اس کی. بات سمجھ رہے ہیں نا جی؟ تو اب دوسرا مستثنا یہ تھا کہ جہاں جازم کے داخل ہونے کی وجہ سے 2 حرف آپس میں قریب ہو جائیں اور مثلین بن جائیں تو ایسی جگہ پہ پھر 2 وجہ جائز ہوں گی. ان 3 کلمات میں اس کی مثال آئی ہے، اور تینوں کلمات میں امام سوسی کے لیے امام شاطبی فرماتے تھے کہ 2 وجہ ہیں. یہ دوسری بات ہوئی. یعنی اس کو اگر سادہ لفظوں میں بیان کریں تو کیسے بیان کریں گے کہ اگر مدغم مجزوم ہوا ادغام کبیر مثلین میں تو اس میں امام سوسی کے لیے اظہار اور ادغام 2 وجہ ہیں، اور اس کی 3 مثالیں. تیسری بات وَإِظْهَارُ قَوْمٍ آلَ لُوطٍ، امام شاطبی نے فرمایا تھا کہ آل لوطٍ میں ایک قوم، اور مراد ابن مجاہد ہیں کتاب السبع والے، وہ یہ کہتے ہیں کہ اس میں اظہار نہ کرو، ادغام نہ کرو. حالانکہ آل لوطٍ بھی ادغام کبیر مثلین فی کلمتین ہے،
وہ کہتے تھے ادغام نہ کرو، اور وجہ امام شاطبی نے بیان کی تھی کہ اس کے حروف کم ہیں، تو ان کی دلیل بیان کی تھی۔ اور اس کا رد کیسے کیا تھا امام شاطبی نے؟ انہوں نے کہا تھا کہ لکا قیدن میں ابن مجاہد وغیرہ خود کرتے ہیں، تو لکا قیدن میں تو حرف اعلیٰ سے بھی کم ہے، اعلیٰ میں تو پھر 3 ہے، لکا میں ہیں ہی 2، 3 باتیں ہو گئیں۔ تو گیا کہ تیسرا مستثنا جو امام شاطبی نے بیان کیا تھا وہ ابن مجاہد کے قول میں مستثنا تھا، لیکن امام شاطبی نے خود بتا دیا تھا کہ وہ مستثنا نہیں ہے، لیکن بہرحال ایک قول تو تھا نا۔ یاد رکھیے گا طیبہ میں آ کے چونکہ کتاب السبع یہ نشر کے 58 مصادر میں شامل ہے، چنانچہ ابن مجاہد کا جو قول تھا یہاں آ کے اس کو امام جزیر رحمۃ اللہ علیہ نے قبول کر لیا۔ اب 2 وجہ ہو گئی ہیں، یعنی ایک قول پہ اعلیٰ لوطن مستثنا ہے، دوسرے قول پہ مستثنا ابن مجاہد وغیرہ کے قول پہ مستثنا ہوگا، ورنہ مستثنا نہیں ہے۔ یہاں 2 وجہ ہیں، شاطبیہ میں ایک ہی وجہ تھی، اس میں کیا صرف ادغام ہوگا۔ اچھا چوتھا مسئلہ امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا تھا وَوَاوُ هُوَ الْمَضْمُومِ هَاءً كَهُوَ وَمَنْ فَأَدْغِمْ وَمَنْ يُظْهِرْ فَبِالْمَدِّ عَلَّلَ، کہ ہوا مضموم الہا، وہ ہوا جس کی ہا مضموم ہو، اس کی واو کا واو میں تم ادغام کرو، جیسے ہوا من، پھر فرماتے تھے وَمَنْ يُظْهِرْ فَبِالْمَدِّ عَلَّلَ، جس نے اظہار کیا ہے وہ حرف مدہ کے ساتھ جو ہے وہ دلیل بناتا ہے۔ اور یہ کون ہے من؟ یہ وَمَنْ يُظْهِرْ میں اشارہ کیا امام ابن مجاہد ہی کی طرف، جنہوں نے اپنی کتاب السبع میں یہ فرمایا کہ ہوا و من میں ادغام نہیں ہونا چاہیے، اور دلیل یہ دی ہے کہ ہوا و من جو ہے اس میں اگر ادغام کرو گے تو مدہ پیدا ہو جائے گا، تو بالاتفاق قالو و ہم میں ادغام نہیں ہوتا، تو وہ کہتے ہیں کہ مدہ پیدا ہو جائے گا، چنانچہ ہوا و من میں بھی ادغام نہیں ہوگا۔ ابن مجاہد کا قول تھا۔ اچھا امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا رد کیا تھا، اس کو بھی امام شاطبی نے اعلیٰ لوطن کے طور پر ذکر تو کیا، لیکن اس کو مانا نہیں کہ یہ مستثنا ہے۔ ذہن میں ہے کہ امام شاطبی نے کیا رد کیا تھا اس کا؟ ایک رد تو ہم بتا دیتے ہیں آپ کو، بھی شاطبی نے رد بعد میں بتاتے ہیں۔ عام شارحین نے رد یوں کیا ہے کہ قالو وہم میں ادغام اس لیے نہیں ہوتا کہ اس کا مدہ اصلی ہے، ہوا و من کا جو مدہ ہے وہ تو ادغام کی وجہ سے ہو رہا ہے، اگر ادغام کی وجہ سے آپ نے اس کو ادغام ماننا ہے تو بھائی پھر الرحیم ملیکی میں بھی ادغام نہیں ہونا چاہیے، نحل و عابدون کسی میں بھی حرف میں ادغام نہیں ہو سکتا، چونکہ ادغام کے بعد کیا ہوتا ہے؟ نہیں شد آ جاتی ہے، تو شد جو ہے وہ تو معنی ادغام ہے، شد جو ہے وہ تو معنی ادغام ہے۔ بھائی ادغام کرنے سے پہلے کی بات ہے، ادغام کرتے ہوئے اگر ایک مسئلہ پیدا ہو جائے اس کا اعتبار نہیں کرنا، اگر اس کا اعتبار کرو گے تو پھر تو کوئی ادغام ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ شد تو بالاتفاق جو ہے معنی ادغام ہے۔ تو بات ہے ادغام کرتے ہو تو ہر دفعہ دونوں مثلین آپس میں داخل ہو جاتے ہیں، متقارباً داخل ہو جاتے ہیں آپس میں، سمجھ آ رہی جی آپ کو؟ تو ایک تو رد جواب یہ ہے کہ مدہ عارضی کا ادغام ہو جاتا، مدہ اصلی کا نہیں ہوتا۔ اور امام شاطبی نے جواب یہ دیا تھا وَيَأْتِيَ يَوْمٌ أَدْغَمُوهُ وَلَا فَرْقَ يُنْجِي مَنْ عَلَى الْمَدِّ أَوَّلًا، کہ خود ابن مجاہد وغیرہ نے یأتیہ یومن میں ادغام کیا ہوا ہے، یأتیہ یومن میں ادغام کیا ہوا ہے، حالانکہ وہاں بھی جب ادغام کرتے ہیں تو یا مدہ نہیں پیدا ہوتا، یأتی یومن تو وہ بھی یأتی پہلے ہو جائے گا۔ تو امام شاطبی کہتے ہیں دونوں مثالوں میں کیا فرق ہے؟ واو مدہ کو آپ معنی ادغام مان رہے ہو، یا مدہ کو آپ معنی ادغام نہیں مانتے۔ اگر مسئلہ آپ کی دلیل کیا ہے تو پھر یا تو پوری دلیل واو یا مدہ دونوں کے ادغام نہ کرو، یا پھر دونوں کے ادغام کر لو۔ بہرحال ایک بات ذہن رکھیے کہ امام شاطبی نے اس کو قبول نہیں کیا، لیکن پھر وہی بات جو میں نے بھی کہی کہ امام ابن مجاہد جو ہیں چونکہ نشر کے مصادر میں سے ان کی کتاب السبع، چنانچہ امام ابن جزری فرماتے ہیں کہ یاتی یومن میں ہوا و من میں 2 قول ہیں، دونوں وجہ جائز ہیں، اظہار بھی جائز اور ادغام بھی جائز ہے۔ اور آخری اور 5واں مسئلہ جو امام شاطبی نے باب الادغام میں بیان کیا تھا وہ مسئلہ تھا اللہ یئسنا کا، اللہ یئسنا، اللہ کلمہ اس میں ابو عمر کے لیے بلکہ امام بزی کے لیے بھی فروش، اگر آپ پڑھیں سورۃ الاحزاب میں شاطبیہ میں تو 2 وجہ بیان کی امام شاطبی نے بزی اور ابو عمر کے لیے۔ ایک وجہ یہ بیان کی ہے کہ اللہ میں یا کو تو آخر میں متقن گراتے ہیں ابو عمر اور بزی، یا پڑھتے ہی نہیں آخر میں اللہ کی، اب یا گر گئے اب رہ گئے حمزہ، تو ایک وجہ تو ان کے ہاں یہ ہے کہ حمزہ میں تسہیل کرو اللہ، اور پھر قصر بھی ہو جائے گا اللہ چونکہ تسہیل ہوئی ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ حمزہ کو یا سے بدل دو، جب حمزہ کو یا سے بدلیں گے تو کیا ہو جائے گا اللہ، اور پھر یا کے زیر کو ساکن کر دو، تو
تو اللہ، یہ دو قراءتیں ہیں ابو عمر کی، ایک اللہ اور ایک اللہ۔ تو اب آپ ذرا غور کریں، تو اللہ یئسنا، اس میں یا کی ساکنہ کی اصل یا متحرکہ ہے نا، تو یا متحرکہ کے اعتبار سے لاؤ تو ادغام کبیر مثلین بنتا ہے، چنانچہ ادغام ہونا چاہیے۔ اللہ یئسنا وہ ادغام کبیر مثلین بنتا ہے، چنانچہ اگر اس اصل کو دیکھو تو ان کا کیا ہونا چاہیے؟ ادغام ہونا چاہیے۔ اور اگر پہلے اصل کو دیکھو، اصل دو ہے نا، یا کی اصل تھا ہی حمزہ، یا تھی نہیں، اور حمزہ اور یا آپس میں مثلین نہیں ہے، اس اعتبار سے دیکھو تو سرے سے اظہار ہونا چاہیے۔ تو امام شاطبی نے یہی کہا تھا وَقَبْلَ يَئِسْنَ الْيَاءُ فِي اللَّهِ عَارِضٌ سُكُونًا، کہ وہ یا عارضی ہے اپنے سکون کے اعتبار سے، یعنی اس کا سکون عارضی ہے، یعنی اصل میں وہ یا کسرے والی تھی، چنانچہ اگر اس اعتبار سے دیکھو تو ادغام ہونا چاہیے۔ او اصلاً، یہ یا اپنی ذات کے اعتبار سے عارضی ہے، اصل میں تھا ہی حمزہ، فَهُوَ يُظْهِرُ مُصِلًا، امام شاطبی کہتے ہیں چاہے عارض سکون لو چاہے عارض اصلاً لو، دونوں صورتوں میں امام سوسی صرف اظہار کریں گے۔ اتحاف البریہ والے نے کہا تھا، آپ کو یاد اگر ہوگا کہ انہوں نے کہا تھا نہیں، امام شاطبی کی بات درست نہیں ہے، دونوں وجہ جائز ہیں اللہ یئسنا میں، اور امام نے جزری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی طیبہ میں آ کے یہی کہا کہ دونوں وجہ جائز ہیں۔ اس مسئلے میں اگرچہ اشرت صغریٰ اور کبریٰ میں فرق تو کوئی نہیں ہے، لیکن امام شاطبی نے اس میں صرف اظہار بیان کی ہے۔ فرمایا نا، دوبارہ شعر سن لیں، وَقَبْلَ يَئِسْنَ الْيَاءُ فِي اللَّهِ عَارِضٌ سُكُونًا او اصلا فهو يظهر مصلا، سوسی صرف اظہار کرے گا۔ تو صاحب تحاف البریہ نے دونوں وجہ بیان کر دی تھی، اور ابن جزری رحمۃ اللہ علیہ تو خود محقق ہیں، خود تحریرات کے امام ہیں، ابن جزری رحمۃ اللہ علیہ نے پھر اس مسئلے کو اپنے باب میں بیان کر دیا۔ تو بیٹا آج آپ کے سامنے ادغام کبیر مثلین کو میں نے بیان کیا، دوبارہ اس کا خلاصہ سن لیں۔ ادغام کبیر مثلین کی دو صورتیں ہیں، فی کلمہ اور فی کلمتین۔ فی کلمہ میں صرف دو کلمات میں ادغام ہوا ہے، باقی باب میں کوئی ادغام نہیں ہوا۔ فی کلمتین میں ادغام ہر جگہ ہوتا ہے اگر چار معنی ادغام نہ پائے جائیں، بس یہ قاعدہ ہے۔ باقی اس باب سے 5 کلمات مستثنیٰ ہیں، پہلا فلا یحزن کا کفر ہے، دوسرا مدغم ادغام کبیر مثلین میں مجزوم ہوا تو اس میں 2 وجہ ہیں، اس کی 3 مثالیں ہیں، تیسرا آل لوطن میں 2 قول ہیں، ایک جمہور کا قول ہے کہ ادغام ہوگا، ایک ابن مجاہد کا قول ہے کہ ادغام نہیں ہوگا، اور طیبہ میں دونوں ہی قول معتبر ہیں، چونکہ دونوں ہی باتیں طیبہ کی مصادر میں شامل ہیں۔ چوتھی بات ہوا ومن جیسے کلمات میں 2 قول ہیں، جمہور کا قول ہے کہ ادغام ہوگا، ابن مجاہد وغیرہ کیا کہتے ہیں کہ اظہار ہوگا چونکہ مدہ پیدا ہو رہا ہے، لیکن طیبہ میں آ کے اس میں دونوں وجہ ہیں۔ شاطبی میں اگرچہ قول ایک ہی ہے جو امام شاطبی نے اختیار کیا۔ اور 5ویں بات کیا ہے کہ اللہ یئسنا میں امام شاطبی فرماتے ہیں کہ امام سوسی کے لیے صرف اظہار ہوگا، امام جزری فرماتے ہیں کہ اس میں 2 وجہ ہوں گی۔ یہ مسئلہ طیبہ اور شاطبیہ کا الگ الگ نہیں ہے، لیکن شاطبیہ میں اس مسئلے میں صاحب ہوا امام شاطبی سے، اور صاحب تحریرات اتحاف البریہ والے نے بھی، اور اسی طرح علامہ سلمان جمزوری کی کتاب ہے تحریرات پہ کنز المعانی، انہوں نے بھی کہا، علامہ عبدالرحمن خلیجی کی کتاب ہے شاطبیہ کے تحریرات پر حل المشکلات، انہوں نے بھی کہا، علامہ علی نوری الصفاقسی جو کہ غیث النفع جو البدور الظاہرہ کی اصل ہے، یہ جو بدور الظاہرہ ہے نا امام ابن عبدالفتاح القاضی صاحب کی، اس کی اصل ہے غیث النفع سبع میں ہے وہ، انہوں نے بھی کہا، صاحب بدور الظاہرہ نے بھی کہا، اور بھی اکثر لوگوں نے کہا ہے کہ امام شاطبی کی بات درست نہیں، وجہ دونوں ہیں۔ تو بہرحال اب آپ ایسا کریں کہ ادغام کبیر مثلین کے باب کے 5 شعر ہیں، 5-6 شعر یہاں ہم ذرا جلدی سے پڑھ لیتے ہیں، باقی ادغام کبیر متقاربین کا مسئلہ آئندہ ہم دیکھیں گے۔ کہتے ہیں اذا التقى خطا محرکان مثلان جنسان مقاربان، جب 2 حرف متحرک خطن ملیں، یہ بات میں پہلے زبانی بتا چکا ہوں، خطن سے مراد ہے انہ ہوا میں ادغام ہوگا۔ اچھا ویسے شاطبی میں یہ بات بیان ہوئی ہے، شاطبی میں بیان ہوئی ہے، بتائے گا کوئی کہاں بیان ہوا ہے؟ شاطبی میں جب انہوں نے کہا تھا نا ما لم ینون او یکن تا مخاطب او المقتصی تنوینہ او مسقلہ، کہا تھا نا 4 معنی ادغام پائے جائیں تو ادغام، تو بیٹا یہ ابھی انہوں نے کہا ما لم ینون، تو تنوین کو امام شاطبی نے معنی ادغام مانا ہے، اس کا مطلب کیا ہوا کہ امام شاطبی کے ہاں اگر مدغم خطن ملا ہوا ہو تو اس کا ادغام ہونا چاہیے، ورنہ تو تنوین میں 2 حرف مثلان ملتے ہی نہیں ہے۔ سمجھ آئی دلیل آپ کو؟ میری بات سمجھ آئی آپ کو؟ علیم بذات الصدور ہے،
یا وہاں کیا مثال دی تھی امام شاطبی نے کَكُنْتُ تُرَابًا أَنْتَ تُقِرُهُ وَاسِعٌ علیم، واسع علیم، تو بتاؤ واسع علیم کا ادغام ہونا چاہیے نا، چونکہ خطاً ملے ہوئے ہیں۔ امام شاطبی نے اس کو مستثنا کیا ہے، اس کا مطلب امام شاطبی کے ہاں اس میں ادغام نہیں ہونا چاہیے تھا، تو اس کا مطلب حالانکہ وہ خطاً ملے ہوئے ہیں اور تلفظاً نہیں ملے ہوئے، اس کا مطلب امام شاطبی اس اصول کو مانتے ہیں، ورنہ معنی ادغام بیان نہیں کرنا چاہیے تھا۔ وہ تو کوئی بندہ کہے گا وہ تو ملے ہیں ہی نہیں، تو معنی ادغام بیان کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اصل بات ہے اس سے مقدر امام طور پر امام شاطبی کا مذہب معلوم ہو رہا ہے کہ امام شاطبی جو چیز خطاً ملی ہوئی ہے اس کا ادغام مانتے ہیں، چاہے تلفظاً واپس میں نہ بھی ملی ہوئی ہو، مثلین نہ بھی ہو۔ اس کی دلیل امام شاطبی نے تنوین کو معنی ادغام شمار کی ہے، تو بہرحال وہاں یہ چیز اشارۃ النص سے معلوم ہوتی ہے، اور یہاں امام جزری رحمۃ اللہ علیہ نے عبارۃ النص میں اس بات کو بیان کر دیا ہے۔ تو فرماتے ہیں اذا التقى خطاً، جب دو عرب مثلین متحرک دونوں متحرک ہوں گے تو ادغام کبیر کہلائے گا نا، دونوں مثلین ہوں وہ جو مل رہے ہیں دونوں، یہ التقاء کا فائل یہ ہے اذا التقى مثلانی جنسانی متقاربانی، جب دو مثلین، دو متجانسین، دو مقاربین یہ دونوں ملیں، ادغم تو ادغام کر دو بخلف الدوری والسوسی، مع دوری اور سوسی دونوں کے خلف کے ساتھ، معن کی بات اس لیے کی کہ وہاں صرف سوسی تھے، یعنی دوری اور سوسی دونوں کے لیے دو وجہ ہیں، اظہار بھی اور ادغام بھی۔ اب جیسے کہ ابھی کچھ دیر پہلے میں کہہ رہا تھا کہ بعض لوگ تحریرات کے انکاری ہیں، ابن جزری تو خود محرر ہیں، ابن جزری تو خود تحریرات کے امام ہیں۔ امام جزری فرماتے ہیں لیکن بوجہ الحمزی والمد امنع، تحریرات کے وہ جو 22 نکات ہیں جو آپ نے یاد کیے ہیں، 22 مسئلے ہیں مشہور جو صفحہ آپ کو دیا ہوا ہے، وہ 22 صفوں ورقوں قاعدوں میں ایک قاعدہ ہے کہ مد منفصل کا توسط اور یؤمنون کی تحقیق کے ساتھ ابو عمر کا ادغام منع ہے۔ لکھا نا تحریرات کا مسئلہ، اب دیکھو یہ مسئلہ تحریرات کے امام جزری خود بیان کر رہے ہیں طیبہ میں، لیکن بوجہ الحمزی، حمزہ والی وجہ کے ساتھ، والمدی اور مد منفصل کے توسط کے ساتھ، امنع تم ادغام کو جائز نہیں ہے۔ اس سے پتہ چلا امام ابن جزری خود تحریرات قائل ہیں، جیسے کہ اس کی ابھی بات کچھ دیر پہلے آئی ہے کہ امام شاطبی نے تو فرمایا کہ اللہ یہ اسنا میں سب ایک وجہ ہے، امام ابن جزری نے اس میں 2 وجہ بیان کی ہیں خود۔ اور پھر امام ابن جزری رحمۃ اللہ علیہ کی بیٹا ایک کتاب ہے، اس کا نام ہے المسائل التبریزیہ، اس میں امام جزری رحمۃ اللہ علیہ نے تحریرات کی مسائل بیان کی ہیں۔ اصل میں آپ کے علم میں نہیں ہوگا کہ یہ جو شیخ عبدالفتاح القاضی صاحب ہیں نا جو بدور والے ہیں، انہوں نے تحریرات کے رد پر ایک مضمون لکھا ہے پورا، تحریرات کے رد پر، علم تحریرات کا انکار کیا انہوں نے اشرا کبریٰ میں۔ ایک کتاب ان کی پڑھائی جاتی ہے 6 کلاس کے نصاب میں، وفاق کے پیپر میں بھی ہے، اس کا نام ہے ابحاث، اس کا پیپر بھی دیا جس کے شروع میں حدیثیں ہیں 10 قرات کی حجیت پر، اس کے آخر میں وہ بحث موجود ہے۔ اس وجہ سے مصر میں بڑا زور پکڑا، حتیٰ کہ پہلے جامعۃ الازہر کے معہد القراءۃ الازہری میں تحریرات کا مادہ شامل تھا، بعد میں پھر ان کے اس مسئلے کی وجہ سے مصر میں اتنا مسئلہ پھیلا کہ حتیٰ کہ شیخ الازہر نے پھر تحریرات کے خلاف فتویٰ دیا، اس نے کہا چھڈو ہے یہ بیکار چیز ہے، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس وجہ سے مصر میں اس وقت 2 گروہ پائے جاتے ہیں، بلکہ پورے دنیا اسلام میں 2 گروہ چل رہے ہیں، کچھ لوگ تحریرات کے قائل ہیں، کچھ تحریرات کے قائل نہیں ہیں۔ آپ کے علم ہے نا کہ پاکستان میں بھی قراءات عام طور پر تحریرات کے بغیر ہی پڑھاتے ہیں، اور وہ ابن عبدالفتاح القاضی صاحب کو دلیل بناتے ہیں اپنی۔ تو ان لوگ عبدالفتاح القاضی صاحب نے جو دلیل دی ہے نا وہ یہ دی ہے، وہ کہتے ہیں کہ تحریرات کا آغاز تو علامہ عبد الرحمن یمنی نے اور علامہ شہادت یمنی جو کہ 10ویں 11ویں صدی ہجری کے لوگ ہیں، کہتے ہیں انہوں نے کیا ہے، اس سے پہلے تو موجود ہی نہیں تھی۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ نہیں جی، تحریرات کے امام خود صاحب تصنیف ابن جزری رحمۃ اللہ علیہ ہیں، بلکہ امام شاطبی بھی تحریرات کے امام ہیں۔ امام شاطبی نے تفسیر کو نظم کیا ہے شاطبیہ میں، اور تفسیر کے کئی مسائل میں امام شاطبی نے اپنی رائے مختلف دی ہے۔ تحریر کا معنی ہوتا ہے تحقیق، امام شاطبی محقق عالم ہے، اگر محقق نہ ہوتے، لکیر کے فقیر ہوتے تو جو کچھ امام دانی نے تفسیر میں بیان کیا سب کچھ اسی طرح بیان کرتے۔ تو امام شاطبی نے اپنی رائے میں کئی جگہ پہ اختلاف کیا، اور پھر امام جزری رحمۃ اللہ علیہ نے امام شاطبی کے کئی مسائل سے اختلاف کیا ہے، اور پھر ابن جزری تو خود محقق ہیں، ان کا تو لقب بھی المحقق ہے۔ جب کہا جاتا ہے نا کتابوں میں کہ محقق فرماتے ہیں تو کون مراد ہوتا ہے؟ ابن جزری مراد ہوتے ہیں۔ تو بیٹا ایک لمبا موضوع ہے یہ، لیکن جو ہے اب وقت ختم ہو رہا ہے، میں نے اس کو اشارہ کر دیا کہ ابن جزری خود محرر ہیں، دیکھو تحریرات کا مسئلہ بیان کر رہے ہیں، اور نشر الکبیر میں تو 20 نہیں سینکڑوں مسائل ہیں جو امام جزری رحمۃ اللہ علیہ نے تحریرات کے بیان کیے ہیں، طرق کی تفصیلات بیان کی ہیں کہ یہ وجہ اس طریق سے آتی ہے، یہ وجہ اس طریق سے آتی ہے، اور طرق کے نکھاری کا نام علم تحریرات ہے۔ تو چلیں ذرا اس کو ذرا جلدی دیکھ لیں۔ فکلمۃ مثنین مناسککم وما سلککم، پس ایک کلمہ میں اگر ادغام کبیر آ جائے
تو مناسککم اور ما سلککم میں ہوگا. اور کلمتین میں عمی ما تم عام کر دو، کیا مطلب قاعدہ عام کر دو، ہر جگہ ادغام ہوگا، لیکن شرط کیا ہے معلوم ینمن، جب تک مدغم منون نہ ہو، او یکن تا مزمن، یا مدغم جو ہے تائے ضمیر نہ ہو. تائے ضمیر کی دو قسمیں ہیں، تائے مخاطب بھی اور تائے متکلم بھی، دونوں ہی آگے اس میں. ولا مشددن، اور مدغم مشدد نہ ہو. کتنے معنی ادغام ہو گئے؟ نہیں 3 ہو گئے بیٹا، 3 کہتے ہیں. لیکن جزم میں انظری، تم نظر کرو، یعنی جزم بھی معنی ادغام ہے. جزم مدغم مجزوم ہو، یہ بھی معنی ادغام ہے. 3 ہی، ویسے 4 ہو گئے بیٹا، 4 ہو گئے نا. تنوین اور تائے متکلم و تائے مخاطب 3 اور مشدد 4 ہو گئے نا. کہتے ہیں کہ جزم جو ہے یہ بھی معنی ادغام ہے، لیکن کہتے ہیں اس میں غور کرو. فَإِن تَمَاثَلَ فَفِي خُلْفُ، اگر جزم جو ہے ادغام کبیر مثلین فی کلمتین میں آ جائے تو پھر تو وہاں 2 وجہ ہیں. یہ آج میں 5 باتیں جو بیان کر چکا ہوں مستثنیات میں، اس میں یہ بات آ گئی. اور کہتے ہیں میں ان تقاربا، چونکہ امام جزری رحمۃ اللہ علیہ نے مثلین متقاربین کو ایک ہی باب کے تحت بیان کیا ہے، اس لیے وہ متقاربین کا مسئلہ بھی یہاں اشارہ کر رہے ہیں ساتھ. کہتے ہیں میں ان تقاربا، لیکن کہتے ہیں اگر وہ دونوں یعنی مدغم اور مدغم فی آپس میں متقارب ہوں ففی ضعف، تو پھر جو جزم ہے نا یہ معنی ادغام ہے پھر. اور یہ باب الادغام الکبیر متقاربین میں شاطبی میں دیکھیں گے تو انہوں نے مجزوم کو معنی ادغام بیان کیا، لیکن یہ مثلین میں معنی ادغام نہیں ہے. مثلین میں آ جائے تو 2 وجہ ہیں، اور متقاربین میں آ جائے تو 1 وجہ ہیں. چلیں بیٹا، اب کتنے مستثنیات تھے اس قاعدے سے؟ 5. ایک تو امام جزری رحمۃ اللہ نے خود بیان کر دیا نا، فَإِن تَمَاثَلَ فَفِي خُلْفُ میں. اب 4 رہ گئے ہیں، وہ ذرا دیکھ لو. کہتے ہیں وَالْخُلْفُ فِي وَاوِ هُوَ الْمَضْمُومِ ہا، اور ہوا مضموم الہا میں خلف ہے، یعنی 2 وجہ ہیں. 2 وجہ اس لیے کہ ایک قول امام نے مجاز والا، امام جزری نے اس کو اون کر لیا ہے، اس کو قبول کر لیا ہے، یہاں 2 وجہ ہیں. اسی طرح آل لوطن میں بھی 2 وجہ ہیں. امام شاطبی نے تو ایک ہی وجہ کہی تھی، انہوں نے 2 وجہ مان لی. کتنے مستثنیات ہو گئے؟ 3 ہو گئے بیٹا. مدغم مجزوم ہو مثلین میں تو وہاں 2 وجہ ہیں، ایک وہ آ گیا، یہ دوسرا آ گیا وہ واو هو المضموم ہان والا، اور تیسرا آل لوطن. اچھا جیت شیئن کافہا، یہ کافہا کون سی صورت ہے؟ کافہا یا عین صاد، لقد جئت شیئا فریا. اب یہ کہنے کو مثلین نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ متقاربین ہے. اس کا تعلق مثلین کے باب سے نہیں ہے، لیکن چونکہ ابن جزری رحمۃ اللہ علیہ نے مثلین متقاربین کو اکٹھا بیان کیے، اس لیے وہ اس مسئلے کو پہلے بیان کر رہے ہیں. اس لیے آپ فی الحال اس کو چھوڑ دیں، کل ہم اس کو دیکھیں گے. تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جیت شیئن میں بھی 2 وجہ ہیں. بہرحال ہمارے اب تک مستثنیات کتنے ہوئے ادغام کبیر مثلین فی کلمتین سے؟ 3. اور چوتھا کہتے ہیں کلائی، اللہ کی طرح اس میں بھی 2 وجہ ہیں، یعنی اللہ یسنا، اس میں بھی 2 وجہ ہیں. یہ بھی میں بتا چکا ہوں آپ کو. کلائی کا معنی یہ ہوا. اور 5واں معنی ادغام، 5واں مستثنا لا يحزنک فمنع. ایک پہلا ہم نے تو پہلے یہ بیان کیا تھا نا، یعنی فلا يحزنک کفر سورہ اعراف والا، فمنع اس میں بھی ادغام تم منع کر دو. تو 5 کے 5 مستثنیات یہاں جا کے پورے ہو گئے. کل جو ہے یہ باقی جو شعر ہے نا، وکل مرس سنشد حجتک بذل قسم، یہاں سے انشاءاللہ ادغام کبیر متقاربین کی تفصیلات بیان ہوں گی. انشاءاللہ ہم آپ کو اس کا خلاصہ پہلے بیان کریں گے، پھر کتاب سے وہ پورا مسئلہ آپ کو انشاءاللہ پڑھائیں گے. فآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.